میں نے اور ہماری کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس حلف کی پاسداری کریں اور آئین اور نگران حکومت کے حوالے سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہمارے ملک کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس ملک کے عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک منتخب اور اس آپ کے پاس ایک منتخب جمہوری حکومت ہوگی اور وہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں ہی ممکن ہے۔ تو اس بنیادی کام کو آئین اور قانون کی نظر میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم پوری کریں۔ آج وزیر اعظم کی قیادت میں ہماری کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ اس کابینہ کے اجلاس کے بعد میری پہلی میٹنگ الیکشن کمیشن کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان کے ساتھ تھی، اور کابینہ کے اندر الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اس میں اعانت جو بنیادی ہمارے کام میں اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی خواہشات اور کابینہ کی خواہشات ہیں وہ میں نے ان کے گوش گزار کی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو اہم فیصلے ہیں کابینہ کے وہ میں پڑھ اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اور بالخصوص کابینہ کے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی سلسلے میں میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہم کسی بھی فرد، فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ جڑاں والا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تصحیح نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔ جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں
یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء و صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم ان کے حکم کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جو کل جڑا والے کا واقعہ ہوا تو ایسے This half-hourly clock is brought to you by Sabroso crispy chicken strips, so crispy, so tender. and MNU perfume body sprays for men and women. Never let me go. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ امید ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے گئے کچھ اس کی آئینی ضروریات کے تحت، تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ آگے چلے گئے یا آپ کی کوشش ہوگی کہ 90 روز کے اندر اندر یہ چھوٹے ہو سکے؟ دیکھیں، جو معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، غربت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جن لوگوں کی ملک کی معیشت پر نظر ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو کہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2015-16 کے بعد پروگریسولی ہمارے حالات خراب ہوئے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس کا علم ہے کہ ہم لوگ ایک IMF کا منجمد پروگرام تھا، وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرایا، اور ہم لوگ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں IMF کے ساتھ، کچھ کمٹمنٹس کی ہیں۔ ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں۔ جو ملک کی معیشت کا حال ہے، جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے۔ تو
یہ ہم چاہیں نہ چاہیں, ہمیں پسند ہو ناپسند ہو, لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور جی وہ وغیرہ جو اصطلاحات, رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں, مجھے اس کا احساس ہے, لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں, ٹیکس پیئرس, آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں, اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے, اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں, پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں, پھر ہم تو کہیں IMF یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا, وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی IMF ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا, اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خرید لے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اب میں آپ کا جو آخری سوال تھا اس پہ آ جاؤں. دیکھیں, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور جو ملک کا آئین ہے اس اور قانون ہے اس کی نظر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے کہ کیوں, کب تک وہ حلقہ بندیاں کریں گے. پورا شیڈیول دیا ہوا ہے, وہ میرے پاس بھی ہے. میں آپ کو بور نہیں کروں گا وہ ڈیٹیلز تاریخ دے کر, لیکن یہ ان کا کام ہے. اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے, کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ جو سینسس CCI نے جو کیا ہے, تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہے گا, ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا, اور جو عدالتیں کہیں گی, ان سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں, یہ ان کا, ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے, ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. ہماری اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ معاملہ عدالتوں میں ہے, قانونی تفتیشی ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اس میں کسی فریق کا رول ادا نہیں کریں گے, نہ ان کو ان کے جو کیسز ہیں ان کو تگڑا اور تیز کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے, نہ اس میں سلو ڈاؤن کریں گے. ہم اس کام سے باہر ہیں. خوشی کی بات ہے کہ ہم میں سے ایک شخصیت ادھر بیٹھی ہے. سکھر میں ایک ساتھی کا قتل ہوا ہے آپ کے سامنے. آپ ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے کیا اس کے اوپر
अपडेट करेंगे और जिन लोगों की गफलत की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी डेथ हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसके ऊपर देखें। दूसरा जरावाला का जो वाक़या हुआ है उसकी भी कोई कैबिनेट के हवाले से कोई बात हुई और इस तरह के वाक़यात रोकने के हवाले से, और क्या वो जो जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं क्या वो भी विजिट की जाएंगी, क्योंकि पहले तो जो एक हाउस जला था सारी दुनिया को दिखाया गया था इबरत के निशान के लिए, ताकि उन लोगों को भी इबरत के लिए वो जगह भी दिखाई जाए कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैंने जो नोट्स पढ़े काबीना की इजलास के, उसमें उसका ज़िक्र था और जो वज़ीर आज़म साहब और जो काबीना के जो जज्बात हैं वो मैंने आपको बयान किए। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये पाकिस्तानियों का मुल्क है, तमाम पाकिस्तानियों का। उनका अकीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं और तमाम अकायद का एहतराम करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। उस पर तमाम लोगों ने, तमाम कायदीन ने, तमाम अमायदीन ने दुख और अफसोस का इजहार किया है और मुझे यकीन है कि आपका दिल भी उसी तरह से दुखी है जिस तरह से मेरा दुखी है और जिस तरह से जो मुतासरीन हैं उनका दिल दुखी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त और नफ़रत की ये जो भट्टियाँ चल रही हैं, ये आज से नहीं है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको तारीख़ पे लेक्चर नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ कानून और रियासत और सूबाई और सिक्योरिटी के इदारों को अपना किरदार अदा करना है, उसमें आपका किरदार, तालीमी इदारों का किरदार ज़्यादा अहम है। हमें चाहिए कि मुल्क के अंदर जो एक इंसानियत है, जो कि हमारे मज़हब का भी बुनियादी उसूल है, हम उसके मानने वाले हैं जो रहमतुल आलमीन है, जो सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, तमाम जो मानने वाले हैं, जो ना मानने वाले हैं किसी भी मज़हब के, उन सब का खुदा है। उन सब का एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। तो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी और बिला तख़सीस, मेरे ख़्याल में पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई एक सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे जो आपने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हरकत में आई, आर्मी चीफ ने भी इस पर एक बयान दिया। ये हम सब लोगों का काम है, ये हमारा मुल्क है। तो हमारा काम है कि जो ये नफ़रत के जो लावे उबल रहे हैं उनको ख़त्म करें और मीडिया के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, अपने ड्रामों में, अपने म्यूज़िक में, अपनी शायरी में वो माहौल पैदा करें जो रोके लोगों को। हर काम सिर्फ डंडे से ठीक नहीं होगा, आपके दिल के अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि जो मेरे साथ जो भाई बैठा है उसका रंग क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनका अकीदा क्या है, उसके भी वही हुकूक हैं जो मेरे हैं, तब ये मुल्क मजबूत होगा। अच्छा, मैं वैसे एक तजवीज़ दूंगा मुस्तकबिल के लिए। ये जो हमारे यहाँ जब भी हम प्रेस टॉक करते हैं और 50 लोग डट करते हैं ना, इससे सिर्फ ये होता है कि जिसकी आवाज़ में ज़्यादा घन गरज है वो डोमिनेट कर जाता है। बहुत सारे मेरी जैसे नहीफ आवाज़ वाले पीछे रह जाते हैं, ख़वातीन पीछे रह जाते हैं। तो आइंदा हम ये करेंगे कि जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, हम किससे कहें भाई जिसने सवाल करना वो अपना नाम लिख दे इसमें, और एक तरतीब बना देंगे और हम उस तरतीब के साथ कहेंगे जी अब फलां, अब फलां, अब फलां, ताकि वक्त ज़ाया ना हो और हर एक को मौका मिले। जी फरमाइए। जी अदा।
جی ادا جی جی مجھے بہت افسوس ہے اور میرے پاس تمام حقائق نہیں ہیں، لیکن جیسے آپ کا دل دکھی ہے میرا بھی یہی اسی طرح سے دکھی ہے. جو بھی متعلقہ حکام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے، اور آپ کے وزیر اطلاعات ہونے کے حوالے سے یہ میری زیادہ ذمہ داری ہے. آپ جو بھی حکم کریں گے، جو تجاویز دیں گے، جو بھی قابل عمل ہوں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ نے جو باتیں کی ہیں کچھ اس میں ڈیٹ سے مجھے زیادہ لگا، اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کی بات کی، تو نگران حکومت جو 90 دن کے لیے ہے وہ 10 وزیروں سے بھی چلتی تھی. کل ہی پہلے دن 24 وزراء آ گئے، بعض جو ڈویژن ہیں ان کے 3 وزیروں نے بھی کل آئی، اور پرائم منسٹر سے کل ہماری جو بات ہوئی ادھر تو وہ کہہ رہے تھے مزید لوگ بھی آئیں گے. تو ایکسپینڈیچر آپ کیسے کٹ کریں گے؟ کوئی طریقہ کار بتایا ہے؟ اور مینڈیٹ آپ کا جو ہے روزمرہ کے امور، اس میں آپ کو کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں معاشی بحالی کی، اور باقی چیزیں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم نے قوم کو کس طریقے سے ان کا جو بڑھانا ہے، ذہن کو ٹرین کرنا ہے. تو یہ مینڈیٹ میں آتے ہیں نگران سیٹ اپ کے کہ وہ کس قسم کی، کیونکہ مینڈیٹ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا ہے اور روزمرہ کے امور نہیں. الیکشنز 90 دن میں ہوں گے یا 95 دنوں میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے، میری اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، نہ اس حکومت کی کوئی رائے ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، وہ جتنے دنوں میں کرائیں گے. ہماری ذمہ داری ان کی مدد کرنا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، ان کے خیال میں یہ 90 دن بنتا ہے، کچھ کا خیال کچھ ہے. ڈیلیمیٹیشن کا ایک الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ریشنل ہے. ہم اس میدان میں نہیں ہیں. وہ جو فیصلہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہم کل کرا رہے ہیں تو ہم الیکشن کرا کے اقتدار جو منتخب نمائندے ان کو دے کر چلے جائیں گے. لیکن یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور جب تک ہم ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے. بنیادی ذمہ داری ایک لا اینڈ آرڈر کی ہے، تمام نگران حکومتوں کی، صرف وفاقی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم دیوالیاپن میں جاتے جاتے بچے ہیں، بڑی مشکل میں ہیں ڈیفالٹ سے بچنے میں. تو ہم یہ ہرگز اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کریں گے کہ ملک معاشی طور پر مزید ری اسٹیبلائز ہو. میری معلومات کے مطابق 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے. کچھ ایک ہاتھ میں میری جتنی انگلیاں ہیں ان سے کم مشیر اور معاونین ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا موازنہ پچھلی 2 حکومتوں کی سائز سے کریں تو میرے خیال میں آپ خود انصاف کریں گے کہ اس کے مقابلے پر بہت کم ہے. دوسری چیز میں خاصے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر ارکان کا تعلق ان کے اپنے شعبے سے ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سرجن جنرل بنا لیں تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے متعلقہ شعبے سے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جو بھی تجاویز آئیں گی نگران حکومت اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. دوسرا حکم آئین کا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانے ہیں. اگر نگران حکومت یہ نہیں کرتی تو یہ آئین سے انحرافی نہیں ہوگی. ہمارے پاس تحریری آئین بھی موجود ہے اور خوش قسمتی سے وہ ادارے بھی موجود ہیں جو اس آئین پر عمل درآمد کراتے ہیں. اگر کل یہ فیصلہ ہوگا
کہ فلاں دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور فلاں تاریخ کو ہوں گے اور ایسا حکم الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا تو الیکشن کمیشن جو ہمیں کہے گا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. خالد محمود ایکسپریس صاحب، آج مجموعی طور پر کیبنٹ میں کیا ہوا کہ پاکستان کو کون سا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے جس کو اس کیبنٹ نے حل کرنا ہے؟ دوسرا، آپ اسیسمنٹ کریں گے کہ کیا اس کیبنٹ میں ایسی کیپیسٹی موجود ہے کہ جو ان کی حالات ہیں ان کو ٹھیک کر پائیں گے؟ میں آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. میرے خیال میں نے آج اپنے دائیں بائیں اور اپنے آمنے سامنے لوگوں کو دیکھا جو اس کابینہ کے اندر ہیں. مجھے تو یہ بہت ہی اچھے قابل پروفیشنل لوگ لگے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اب میں یہاں پر بلند بانگ دعوے کروں لیکن میرا عمل اس سے مختلف ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ مجھے جج کریں گے، ہماری کابینہ کو جج کریں گے، ہمارے وزیر اعظم کو جج کریں گے ان کے اعمال سے، ان کے کام سے. ہمارا کام بولے گا. میں کتنی بھی اپنی خود تعریفی کروں لیکن اگر if my words don't meet my actions it will be meaningless. باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بنیادی چیلنجز ہیں، معاشی عدم استحکام سے ملک کو بچانا، جو پچھلی جو حکومت جو بنیادی فیصلے کر گئی ہے اس سے پہلو تہی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. ہم اکنامک یا پولیٹیکل ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو ہم اسی پر اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے. خاتون پیچھے، یہ مائک خاتون کو دے دیں کیونکہ ابھی تک خواتین آئی نہیں ہیں. میرے خیال میں آپ تھوڑی سا دل بڑا کریں، اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں. جی جی. اسلام آباد میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بول نیوز کے اس بلٹن سے